بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی جو ہے وہ 2 ہفتے کے لیے ہو چکی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکی صدر نے اس کا اعلان کیا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری ثالثی میں یہ جنگ بندی جو ہے وہ ممکن ہوئی، اور مشرق وسطیٰ میں امن کا جو ایک سلسلہ ہے اس کا امکان پیدا ہو گیا ہے، اور ایک اہم پیش رفت ہے خطے کے حوالے سے۔ لیکن اس تمام صورتحال میں پاکستان کی سفارتکاری بڑے مؤثر انداز میں کام آئی، اور پاکستان ہر سطح پر سفارتکاری کے لیے متحرک رہا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کی سفارتکاری کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، اور پاکستان کے جو امن کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ یہ عناصر کون ہیں، اور ان میں ایک نام سامنے آتا ہے امجد طاہا کا، اور یہ عناصر کون ہیں، امجد طاہا کون ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد بیگ صاحب۔ بہت شکریہ خالد بیگ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو ایک بڑی کامیابی ملی ثالثی میں، امریکہ اور ایران میں جنگ بندی ہوئی، اور لیکن یہ کون سے عناصر ہیں جو اس سفارتکاری کے خلاف مہم چلا رہے تھے اور ان امن کوششوں کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے؟ دیکھیے جی یاسر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی اور ساؤتھ ٹوڈے کی جو ٹیم ہے ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل گزشتہ روز ہم نے جو پروگرام کیا تھا، آپس میں جو ہم نے ڈسکشن کی تھی، جو بات چیت کی تھی، اور جس طرح کے امکانات ہم نے جنگ کے حوالے سے اور ٹرمپ کی دھمکیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گفتگو کی تھی، اس کا بیشتر حصہ اسی طریقے سے ہی سامنے آیا ہے۔ اور ہم نے امید ظاہر کی تھی کہ وہ ٹرمپ جس طریقے کی دھمکیاں دے رہے کہ وہ ایران کی جو تہذیب ہے اس کو مٹا دے گا، یہ ساری دیگر بھپکی ہیں اور ایسا ہونے نہیں جا رہا۔ اور اب جو آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، تو اس میں ایسا ہے کہ یہ امجد طاہا جو ہے بنیادی طور پر یہ یو اے ای میں نمائندہ ہے، اپنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ نمائندہ ہے یو اے ای کی حکومت کا۔ ایسا نہیں ہے، وہ بیسیکلی نمائندہ ہے موساد کا، اور وہ باقاعدہ موساد کے ملازموں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہے، یہ اس کی 1-2 کتابیں بھی آ چکی ہیں، اور اس کی کوشش ہے کہ یو اے ای کو ایک ایسی ریاست میں تبدیل کیا جائے جس کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہ ہو، اور اس کے ساتھ باقی اس کے ریلیشن جو ہیں صرف ان ممالک کے ساتھ ہوں جو کمزور ہیں اور جنہیں یہ اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتا ہے، اور اس کے حوالے سے ان کی کوششیں بھی ہیں۔ جی اور ابھی پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت یو اے ای کو ہم نے جو قرضہ لیا ہوا تھا اپنے ہاں، ایک سیف اس میں رکھا ہوا تھا جو کہ آئی ایم ایف کی ضرورت تھی، اور اس میں آئی ایم ایف جو ہے اس کا مطالبے پر ہم نے جب یو اے سے درخواست کی تو اس کی ایک مہربانی کہ اس نے ہمارا خیال کرتے ہوئے، ہمارا احساس کرتے ہوئے، برادرانہ تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے وہ رقوم جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارے بینک میں رکھوائی۔ جی اور اب چونکہ ان کی اپنی معاشی صورتحال بھی تھوڑا بہتر نہیں ہے، اور مشکلات میں پوری گلف اسٹیٹ کے علاوہ پوری دنیا ہے، تو جب انہوں نے اس قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا تو یہ ان کا جائز حق تھا اور جائز مطالبہ تھا، اور پاکستان نے اس کو ایگری کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم پیسے واپس کر رہے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے ایک بھرپور جو ہے پروپیگنڈا مہم سامنے آئی، اور اس پہ یہ ظاہر کیا گیا کہ جیسے یو اے ای جو ہے وہ پاکستان کو سزا دے رہا ہے، حالانکہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس پروپیگنڈے کی بنیاد رکھنے والا بھی یہی امجد طاہا ہے۔ اس کے جو ابتدائی ٹویٹ تھے ان کی بنیاد پر پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے اسی کو سچ سمجھتے ہوئے وہ یہاں اس کے پروپیگنڈے کو آگے بڑھایا۔ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے یو اے ای کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو خراب کیا جائے۔ جی اور اچھا ابھی اس خالد کا بیگ صاحب، یہ جو بتائیے گا کہ ریسنٹلی مسلم دنیا کو تقسیم کرنے کی سازش کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہی کردار جو ہے دونوں طرف پروپیگنڈا میں ملوث ہے جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی اس کا ایک ٹویٹ آیا ہے، اس کا میں آپ کو ترجمہ جو ہے وہ اس وقت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے کہ 28 فروری کے بعد ہماری پہلی اور واحد ترجیح ہماری عظیم اور مقدس ریاست متحدہ عرب امارات ہے، جو ہمارے دلوں میں بستی ہے۔ ہمارے حقیقی بھائی وہ ہیں جو صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر ہمارے ساتھ کھڑے رہے، جیسا کہ جنوبی کوریا جیسی مخلص برادر ریاست۔ جہاں تک عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کا تعلق ہے، وہ اب ماضی کا حصہ بن چکی ہیں۔ دنیا ایک نئے مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں جنوبی عرب ریاست، صومالی لینڈ، ایران اور ایک نیا سوڈان شامل ہوگا، جہاں نہ اسلام پسند ہوں گے اور نہ ہی اتحاد پسند۔ اور جو کوئی پاکستان اور ترکی کے ساتھ مل کر اس خوبصورت حقیقت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، ہم اسے یہی کہیں گے کہ تم اب ماضی کا حصہ بن چکے ہو۔ ہم تمہیں محض راستے کی ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں جسے عبور کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے، اور ہمیں معلوم ہے کہ آخر کار تم معافی مانگتے ہوئے واپس
آؤ گے. یہ انتہائی ایک بدزبانی پر مشتمل اور اس کو جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے، اس کا یہ ٹویٹ جو ہے یہ اس وقت وائرل ہو رہا ہے، جس میں اس نے، آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے اپنی طرف سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں گر چکا ہے، اور اب وہاں پر جو حکومت آئے گی وہ ان کی مرضی کی ہوگی، اور اس میں پاکستان اور ترکیہ جیسے ممالک جو ہیں وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہوئے اس نے عربی میں اسے سڑک پر بنے ہوئے ہب کے طور پہ اس کی تشبیہ دی. تو یہ ایک ایسا بندہ ہے جس کی پوری کوشش رہی کہ کسی طریقے سے اسلامی ریاستوں میں دراڑ پیدا کی جائے، اور مزے کی بات یہ کہ اس نے اپنے ارد کی باقی عرب ریاستوں کو بھی ساتھ ہی رگیدہ ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کی بھرپور نہ صرف مذمت کرنی چاہیے، بلکہ ہمارے جو دانشور ہیں، ہمارے ہاں جو لوگ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں اور مثبت انداز سے سوچتے بھی ہیں، انہیں بھی اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ بندہ ہے کون. یہ بنیادی طور پر موساد ہی کی ایجنٹی کر رہا ہے، اور موساد ہی کو خطے کے اندر جو اس کا ایجنڈا ہے موساد کا یا اسرائیل کا صہیونیت کا، اسے آگے بڑھا رہا ہے. اور اس میں جو کچھ اس کے الفاظ ہیں آپ نے خود سن لی ہوں گے، آپ کے ناظرین نے بھی سن لی ہوں گے، اس میں سوائے ان کے اپنے لیے ہزیمت کی اور کچھ نہیں، کیونکہ یو اے کے ساتھ پاکستان کے جو برادرہ تعلقات ہیں وہ آج کے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں، اور اس میں بہت سی ایک دوسرے ملک ہماری دونوں طرف سے ایک دوسرے کے لیے جذبات بھی ہیں، قربانیاں بھی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا امجد طاہا کے حوالے سے کہ اسرائیل کے غیر سرکاری نمائندے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، موساد کے ایجنٹ بھی کہا جا سکتا ہے ان کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل بھی اب جو ریسنٹ جنگ بندی کی پیش رفت ہوئی ہے اس میں اسرائیل بھی راضی ہے؟ لبنان کے علاوہ اسرائیل نے بھی حملے کرنے سے یا جنگ کرنے سے جو ہے وہ اس پر راضی ہو گیا ہے، اس جنگ بندی میں سیز فائر میں اسرائیل بھی شامل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ جنگ بندی ہو چکی ہے تو پھر امجد طاہا کے ذریعے مہم کیوں اور ایسے پیغامات کیوں؟ وہ فرسٹریشن ہے نا، اسرائیل کو بھی فرسٹریشن ہے، موساد کو بھی فرسٹریشن ہے کہ ان کا ایک جو ایجنڈا تھا گریٹر اسرائیل، وہ تو اس کو کہتے ہیں بڑھ گیا، مطلب اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بہت تباہی ہوئی ہے. وہ تباہی اس طریقے سے ہے کہ اب غزہ میں اور اسرائیل کے بہت سارے شہروں میں کوئی زیادہ فرق باقی نہیں رہا. وہاں باقاعدہ 2 امریکی صحافیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے وہ مناظر جو ہیں وہ باہر بھیج رہے تھے، اور وہ انہی کے وجہ سے بہت سارے حقائق جو ہیں اسرائیل میں تباہی کے وہ منظر عام پر آئے. اور اس نے پھر وہاں پر باقاعدہ پابندی لگا رکھی ہے، اور کچھ 7 سال تک کی قید کا بھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کر رکھی تھی کہ یہاں کی جو تباہی ہے وہ باہر نہیں جانی چاہیے. اپنی طرف سے وہ سب کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بہت ساری تباہیاں جو ہیں وہ منظر عام پر آ گئی. اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اسرائیل کے پاس جتنا بھی اس کا دفاعی ساز و سامان تھا، جو آلات تھے، جو ریڈار تھے، جو اس کے سارے میزائل تھے اس طرح کے جو انٹرسپٹ کرتے تھے حملہ آور میزائلوں کو، وہ سارے ناکام ہوئے. اور ایران نے تابڑتوڑ جو ہے جوابی کارروائی کرتے ہوئے خود کی اپنی تباہی کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کی ایک فرسٹریشن کی وجہ ہے. اور ٹرمپ کے اوپر جو ہے ودن امریکہ جس طرح کا دباؤ ہے وہ بھی اس وقت دنیا کے سامنے ہے کہ اب اس کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی وہ بھی ایک شدید جو ہے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم امریکہ جو ہے پوری دنیا میں تنہا ہو گیا، ہم ایک بدمعاش ملک کے طور پر زیادہ اثر نہیں چل سکتے، تو لہٰذا ہمیں جو ہے رجوع کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور امن کی بات کرنی چاہیے. اور اس میں بہرحال پاکستان جو ہے وہ سر فہرست ہے. اس وقت آپ دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں ان کے نشریاتی ادارے ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، اخبارات ہیں، جہاں پاکستان کی تعریف اور تحسین نہ کی جا رہی ہو اور پاکستان کے کردار کو اجاگر نہ کیا جا رہا ہو. اس میں بہرحال بنیادی رول جو ہے وہ پاکستان کی آرمی اور اس کے سربراہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ہے، جنہوں نے دن رات تگ و تو اور اپنے رابطوں کے ذریعے اور باقاعدہ جو ہے ایک گارنٹر کے طور پر جو ہے اپنا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا، جس میں انہیں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کی معاونت بھی جو ہے وہ بھی حاصل تھی. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جس وقت ٹرمپ نے ایک بدزبانی اور گالم گلوچ کرتے ہوئے اور اس حد تک دھمکی دی کہ ہم جو ہے ایران کی پوری تہذیب کو جو ہے یہ اتنے گھنٹے کے بعد جو ہے ملیمیٹ کر دیں گے، تو اس میں ایک تشویش پوری دنیا میں اس کی ایک لہر دوڑ گئی کہ یہ لازماً جو ہے ایٹمی اسلحہ استعمال کرنے جا رہا ہے، خود نہیں کرے گا تو اسرائیل کو استعمال کرے گا. تو اس میں تشویش جو ہے وہ ہر طرف جب پھیلی، اور اس کے بعد پھر وائٹ ہاؤس سے باقاعدہ ایک ان کے ترجمان نے وضاحت بھی کی کہ اس کا مطلب یہ نہیں
کہ وہ جو ہے امریکا جو ہے وہ ایٹمی اسلحہ استعمال کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس کا انہیں بتایا گیا کہ بھئی جو الفاظ ہیں ان کا مطلب جو ہے وہ یہی بنتا ہے. جس وقت وہ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صحافیوں نے بھی یہی کہا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تہذیب اب باقی نہیں رہے گی اور جی ہم ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیں گے، تو اس کا مطلب اور کیا ہے کہ اور کیا کرنے چاہ رہے ہیں وہاں، کیا کوئی آپ پھونک ماریں گے، کوئی تعویذ کریں گے، کیا کریں گے؟ مطلب یہ ایک ایسا جملہ تھا جو الٹا ٹرمپ کے جو ہے اس کی اپنے گلے کی ہڈی بن گیا، اور جی وہ بھی چاہتا تھا کہ اب اس کی جان چھوٹے. اور پھر اس میں جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور اللہ نے پاکستان کو یہ اہمیت دینی تھی. وہ انڈیا جو پاکستان کو تنہا کرنے کے چکر میں تھا پوری دنیا میں، آج ایک سائڈ خود مطلب آپ ملامت کرتے ہوئے خود ایک سائڈ پہ کھڑا ہے اور اپنا تماشا خود دیکھ رہا ہے. اور پاکستان جو ہے پوری دنیا جو ہے اس کی گرویدہ ہے. اور پاکستان میں ایک چیز جو بڑی اہم ہے، یہ جی خاص طور پر کہ پاکستان نے ثابت کر دی کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور چاہتا ہے کہ نہ صرف خطے میں امن ہو بلکہ پوری دنیا میں امن ہو. اور یہ پاکستان کی انہی کوششوں اور صبر آزما کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ اب جو ہے یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے بظاہر لگتا ہے کہ عارضی ہے، لیکن جمعے سے پاکستان میں ہی، اسلام آباد میں ہی یہ جی مذاکرات کا عمل آگے بڑھے گا. اور جب ایران جو ہے ایک دفعہ اپنے سخت موقع سے جب پیٹ کے ہٹ گیا ہے تو یقیناً جو ہے اب بات کسی اچھے عمل پر، اچھے معاہدے پر ضرور پہنچے گی. اور پاکستان جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہے سرخرو ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ امن کا نمائندہ ہے اور پوری دنیا میں امن چاہتا ہے. اب یہ پیغام جو ہے بھارت کے لیے بھی ہے کہ اسے بھی جی چاہیے کہ پاکستان کے خلاف اپنا جارحانہ جو اس کے عزائم ہیں ان کے وہ ختم کرے اور پاکستان کے ساتھ بات چیت کرے، اور کشمیر جیسے جو بنیادی ایشوز ہیں ان پر بیٹھ کر بات کرے، اور کشمیریوں کو جو ہے ان کا حق خود ارادیت جو ہے وہ دے تاکہ وہ اپنے مستقبل کا جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں. اچھا خالد بیگ صاحب، اس تمام صورتحال میں جو جنگ کا یہ تقریباً 1 مہینہ 6 ہفتے جو ہیں وہ یہ گزرے ہیں، اس میں جو پاکستان کی وزارت خارجہ ہے اس کی جانب سے بارہا یہ بیانات بھی سامنے آئے کہ افواہوں پر جو ہے وہ کان نہ دھریں اور جو پروپیگنڈا ہے اس کو پہچانیں. اس صورتحال میں جب امجد طاہا جیسی لابیز، امجد طاہا جیسے ایجنٹس جو ہیں اسرائیل کے اور دوسری طرف جو عرب ممالک، مسلم ممالک کے خلاف ہیں، جبکہ دوسری طرف انڈیا جیسے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی سوورینٹی کے حوالے سے کوششیں کرتے رہے ہیں، اس کے خلاف کوششیں کرتے ہیں، اس صورتحال میں جب 10 اپریل کو ایک بڑا معاہدہ یا بڑے مذاکرات بات چیت شروع ہونے جا رہی ہے اس خطے کے امن کے لیے، اس میں اب پاکستان کو کتنا محتاط ہونا ہوگا؟ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ اپنا جتنا ہوم ورک تھا، جو کام تھا پاکستان کر چکا ہے. جی پاکستان جو ہے دونوں فریقوں کو عمل کی طرف لے آیا ہے. جنگ بندی عارضی بظاہر یہ عارضی لگتی ہے، سیز فائر جو ہے، لیکن آخر ہو تو گیا نا کہ کہاں اتنا جنگ و جدال اور یہ صورتحال تھی کہ ڈیلی جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں میزائل جو ہیں ہر دونوں طرف سے برسائے جا رہے تھے، جس میں عرب ممالک بھی نشانہ بن رہے تھے. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جب سعودی عرب پر ان کے اہم پیٹرولیم اور مراکز اور گیس کے مراکز پر ایران نے میزائل داغے اور وہاں پر کافی نقصان ہوا، تو اس پر پاکستان نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اس کی مذمت کی اور بتایا کہ ہم جو عمل کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی اس ایک غلطی سے یا اس جذباتیت کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کا بہرحال ایران میں بھی، تہران میں بھی اس کا احساس کیا گیا اور انہیں بھی احساس ہوا کہ واقعی ہم جو ہے وہ ایک ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس مشکل سے نکلیں. جی اور یہی وجہ ہے کہ ایک قبولیت جو ہے جو اس میں بیانات تھے یا اس میں جو شرائط تھیں، معاہدے کی سکے تھی، اس کے اوپر سوچ بچار کے لیے دونوں طرف سے جو ہے وہ رضامندی جو ہے وہ سامنے آئی، جس میں پاکستان جو ہے بہرحال یہ ایک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے. اور اس میں اب اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو فتنہ خوارج اور یہ جو سارے جو ہیں جو افغانستان سے پاکستان پر حملہ آور ہیں، اب ان پر جو ہے کلا کما جو ہے ان کو کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب اگر اس نے یہ سلسلہ بند نہ کیا تو پھر جو ہے اس کے نتائج انڈیا کو بھی بھگتنے پڑیں گے. افغانستان تو بھگت ہی رہا ہے. جی بہت شکریہ خالد بیگ صاحب. ناظرین، مشرق وسطیٰ جنگ کے حوالے سے پاکستان کی ثالثی میں جنگ بندی کا جو ہے وہ اعلان ہو چکا ہے. 2 ہفتے کا یہ اعلان ہے. جمعے کو پاکستان میں مذاکرات کا اہم دور ہوگا جس میں امریکہ اور ایران کو دعوت دی گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں، کاوشوں اور ثالثی کی بدولت اور وزیر اعظم کی کاوشوں کی بدولت اور جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، وزیر خارجہ ہیں، ان کی بدولت یہ تمام عمل جو ہے وہ مکمل ہوا. اور 2 ہفتوں کی جنگ بندی
کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ 10 اپریل سے مذاکرات کی دعوت ہے، اور اس تمام صورتحال میں پاکستان کی سفارتکاری کی جو ہے وہ دنیا بھر میں تعریف ہوئی، لیکن کچھ عناصر ایسے بھی تھے جنہوں نے اب اس کی مخالفت کی اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، جن کو آج ہم نے بے نقاب کیا، جن میں سے ایک نام امجد طاہا کا تھا، جس کے اوپر آپ تفصیلی گفتگو ہوئی، اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ اب ہونے جا رہا ہے، جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، یہ خطے میں امن کے لیے ایک اہم پیش رفت اور اہم پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔